بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید غلام عباس شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شرازی ہارر سٹوریز۔ آج نیا واقعہ لے کے حاضر ہوئے ہیں جو حقائق پہ مبنی ہے۔ اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو لوگ عملیات میں قدم رکھنا چاہتے ہیں یا کسی بھی مخلوق کو زیر فرما کرنا چاہتے ہیں، ان کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں۔ میرے تمام دیکھنے والوں، ایک شخص کا مجھے فون آتا ہے اور مجھے وہ اپنے بھائی کی تمام معلومات پرووائڈ کرتا ہے۔ پہلے میں نے اس کو بطور ایک کہانی سمجھا جس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب کچھ ایسے شواہد میری آنکھوں کے سامنے آئے پھر میں نے یہ بات باور کر لی کہ آیا کہ یہ بات سچ ہے۔ اس کا بھائی مجھے کہانی سناتا ہے اس کی اپنے بھائی کی جو اس دنیا میں اب نہیں ہے۔ کہنے لگا باز بھائی اس کو عملیات کا بے تحاشا شوق تھا۔ میرے بھائی مجھ سے عمر میں چھوٹا تھا، نادان بھی تھا، ناسمجھ تھا، کم عمر بھی تھا۔ وہ جیسے موویز وغیرہ کچھ لڑکے دیکھتے ہیں، کچھ پریوں کی موویز کے اندر، کچھ ڈراموں میں اور دیگر کتب کے اندر، اور ہندو مذہب بھی بہت زیادہ مطالعہ کرتا تھا۔ وہ جیسے ہندوؤں کے کچھ کارٹون ہوتے ہیں، فلمیں ہوتی ہیں، وہ اپنا مطلب کہ کلچر وغیرہ پڑھاتے ہیں، کہانیاں ہیں، کچھ منتر شاستر تنتر۔ کہنے لگا کہ اس کو شوق چڑھ گیا موہنی کا۔ موہنی نئے لوگوں کے لیے ایک نیا نام ہے۔ مانا جاتا ہے ہندوازم میں موہنی بھگوان وشنو کا اوتار ہے، جیسا کہ ہندوؤں کی کتاب میں لکھا گیا ہے، اور وہ اوتار اس موہنی کی صورت میں دھارتے ہیں بھگوان وشنو، جس کو کرشنا بھی کہتے ہیں، جی، جس کو رام بھی بولا جاتا ہے۔ اور وہ اوتار اس لیے دھارا جاتا ہے موہنی، یعنی کہ خوبصورت ایک عورت ہے، عورت کا روپ دھار کے ان لوگوں کا وناش کرتے ہیں، مطلب کہ جو غلط کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں، غلط کاریوں میں ہوتے ہیں، سازشوں میں ہوتے ہیں، جو قاتل ہوتے ہیں، ان کو پھنسانے میں اور ان کو مارنے میں یہ روپ دھارن کیا جاتا تھا، جیسے ہندوازم میں لکھا ہوا ہے۔ جب اس کی میں نے تحقیق کی اور ایک دوسرے، اگر ہم اس کو انسانی سوچ اور روحانی حساب سے اس کو دیکھیں، ایک تصور ہے لوگوں کے دماغ میں۔ مسلم کے حوالے سے بات کریں تو موہنی کو لوگ پری یا جننی کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ جی، موہنی ہمارے اسلام ریجن میں ایک خوبصورت پری کو تصور کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی جننی ہے، لیکن کوئی بھی ہے، لیکن انسانی سوچ کے حساب سے اس کو خوبصورت عورت مقرر کیا جاتا ہے۔ اس پہ بہت سارے لوگوں نے کتب لکھی ہیں، اس کے اوپر عمل لکھے ہوئے ہیں، پرانے زمانوں کی کتابیں ہیں، لیکن یہ پریکٹیکل جب میری آنکھوں کے سامنے آیا تو میری بھی ایک دفعہ عقل کام کرنا چھوڑ گئی۔ اس کے بھائی بتاتے کیا ہیں کہ اس کو موہنی کا شوق پڑ گیا۔ اب آپ کو سمجھ آئی، موہنی اس کو پری کہہ لیں یا اس کو کچھ کہہ لیں، ایک انسانی دماغ کے اندر جو ایک چیز سمائی ہوئی ہے کہ خوبصورت ایک عورت ہے، اس لڑکے کے دماغ میں بھی یہ بات بار بار دستک دے رہی تھی، بار بار دستک دے رہی تھی کہ اس کو موہنی کو حاصل کرنا ہے۔ ہاں جی، لو جی، اس نے کہیں ہندو کتاب میں سے اس نے موہنی کا ایک منتر جاپ کیا۔ اس منتر کی تعداد تھی 1.25 لاکھ، 1,25,000۔ فلاں فلاں جگہ کے کنارے بیٹھ کے کہنے لگا، وہ ہمیں نہیں بتاتا تھا، لیکن یہ کہتا تھا میں رات کو دوست کے گھر جا رہا ہوں۔ اب ہمیں نہیں پتا تھا وہ کرتا کیا تھا۔ میرے تمام دیکھنے والوں، ساحل کے کنارے جا کے وہ رات کو منتر جاپ کرتا تھا موہنی کا، یعنی کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتا تھا۔ ہماری زبان میں زکوٰۃ کہتے ہیں، ان کی زبان میں جاپ کہتے ہیں، کسی منتر کا جاپ کرنا۔ لو جی، موہنی کا اس نے تصور باندھنا کہ مجھے موہنی چاہیے، موہنی خوبصورت عورت، اس کے دماغ میں وہی خوبصورتی چھا رہی ہے جس طرح وہ فلموں میں دیکھا کرتا تھا۔
نادان تھا، بچہ تھا، اتنی عمر بھی نہیں تھی لیکن بالغ تھا۔ لو جی کرتے کرتے کچھ ہوا ہی ہوں۔ اب اللہ عالم الغیوب ہے، وہ غیبی علم رکھتا ہے۔ اب وہاں پہ ایک عورت نمودار ہوتی ہے جو بہت زیادہ خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، خوبصورت آنکھیں ہیں، بڑی بڑی آنکھیں ہیں، بادامی شکل کی، بڑا سا ناک ہے، کالے بال ہے، اور اس نے جو اپنا لباس جو اوڑھ رکھا ہے وہ ہندوازم کا ہے، جیسے ساڑی، لال ساڑی میں وہ ملوث ہے، اور اس نے پاؤں میں بہت بڑے بڑے گھنگرو پہن رکھے ہیں، بہت زیادہ حسین و جمیل، قد اس کا 6 فٹ سے اوپر قد ہے اس کا، بہت ہی خوبصورت، سونے سے لت پت ہے، اور وہ کہیں سے نمودار ہوتی ہے جب وہ اس کا جاب کر رہا ہے۔ اب وہ اس کو موئنی سمجھتا ہے، کیونکہ موئنی کا جب جاب کر رہا ہے تو وہ یقیناً کوئی موئنی ہوگی یا کیا ہوگا، یہ تو علام الغیوب کی ذات بہتر جاننے والی، یا ہو سکتا ہے کوئی جننی تھی یا پری تھی، کیا تھا، خیر جو بھی تھا، وہ جب نمودار ہوتی ہے تو اس کو دیکھ کے بہت خوش ہو جاتا ہے اور حیران بھی ہوتا ہے۔ تو موہنی اس سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے جاب کر کے یہاں کیوں بلایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں پانا چاہتا ہوں، تم سے میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میرے کچھ کام ہے اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ موہنی نے اس خوبصورت جو عورت تھی اس کے دل میں تو یہی تھا، موہنی ہے، اس نے میرے تمام دیکھنے والوں کو، اس نے ایسا ہی کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میری کچھ 3 شرطیں ہیں۔ اس نے کہا میں تمہاری ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا پہلی میری شرط سن لو، نمبر 1 کہ جب تک تم زندہ رہو گے کسی اور سے تم شادی نہیں کر سکتے۔ نمبر 2 تم کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نمبر 3 تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی، اور تم کوئی اپنی طرف سے فیصلہ سر انجام نہیں دو گے جب تک اس کو میں کوئی فیصلہ نہ کر لوں۔ اس نے کہا اور بھی کوئی شرطیں ہیں تو بتاؤ، مجھے سب منظور ہیں۔ اس نے پھر سے کہا، اس نے کہا سوچ لو۔ اس نے کہا میں نے سوچ لیا۔ تو جی وہیں پہ اس کی شرط معاہدہ ہو جاتا ہے، اور وہ اس عورت کو لے کے عورت کے ساتھ چل دی جاتی ہے۔ اب وہ اس کا بھائی بتاتا ہے کہ وہ گھر میں عجیب و ایسے باتیں کرتا تھا دیواروں کے ساتھ، اور جب ہم دروازہ کھولتے تھے تو دیکھتے تھے چپ ہو جاتا تھا۔ وہ ہم اسے پوچھتے تھے بھئی خیر ہے کس سے باتیں کرتے؟ وہ کہتے کچھ نہیں۔ ہم نے اس کو یوں سمجھ لیں، ہم نے اس کو پاگل قرار دینے لگے کہ جب کسی ہواؤں سے باتیں کرتا ہے، باہر جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ ہم دیکھتے کہ دن بدن اس کے بعد پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اس سے سوال کیا کہ بھائی یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہے، کیا چکر ہے؟ دیکھتے دیکھتے بڑی بڑی گاڑیاں آنے لگی اس کے پاس۔ اب اس کا دل اس گھر سے بھی مرجھا چکا تھا جس گھر میں وہ خود رہتا تھا۔ اس نے والدین سے دوری اختیار کر لی تھی۔ ہم بہت پریشان رہنے لگے، بہت روئے، گڑ گڑائے، کہنے لگے اس نے ہم سب کو منع کر دیا کہ میرے گھر میں کوئی نہ آئے۔ آخر ماں تھی اس کی، دل برداشتہ ہو کے چلی گئی۔ کہنے لگے جس طرح وہ آ کے ملی ہے واپسی پہ وہ گھر نہیں پہنچ سکی، اس کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ماں مر گئی۔ کہنے لگا کچھ عرصہ کچھ سال ایسے چلتا رہا ہم آباز بھائی۔ کہنے لگا ہم پھر ہم نے ایک بہت بڑے عامل کامل کے پاس گئے، اس کا حساب لگوایا۔ پھر کسی نے بتایا کہ کوئی ایسی کسی عورت سے اس نے نکاح کر رکھا ہے جو اس دنیا کی نہیں ہے۔ تو ہم پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دنیا کی نہیں ہے اور وہ نکاح کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہوتا ہے۔ اب اس سے جان چھڑانے کے لیے وہ بھاگن پھیلی،
کہتے ہیں بعد بھی ہم نے بہت بھاگن پہ لی کی، بہت بھاگے، لیکن بالآخر وہ جو عامل تھا وہ بھی اپنے مطلب یہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اس کو لکوہ ہو گیا تھا، لکوہ ہونے کے بعد 1.5-2 مہینے بعد وہ مر گیا تھا۔ کہنے لگا میرے ہاں میری شادی ہوئی اور میری بیوی کو بچہ نہیں ہوا، 2 سال بیت گئے، بچہ نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ سب کچھ ٹھیک ہے، ہم نے میڈیکل چیک اپ کروایا لیکن بچہ ہمیں بھی نہیں ہو رہا، ہم بہت پریشان، حیران، پریشان۔ کہنے لگا اس سے کچھ عرصہ گزر گیا، والدہ بھی چلے گئی دنیا سے، اور وہ جو اس کے ساتھ جو عورت تھی وہی اس کے گھر میں رہتی تھی، کسی کو بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ دن بدن میں کبھی کبھی اس کو فون کر لیتا تھا اپنے بھائی کو، مہینے میں 1-2 دفعہ، طبیعت سے ٹھیک ہے۔ کہنے مجھے اس کی آواز سے محسوس ہوا اس کی طبیعت خراب رہنے لگی، اس کی صحت پہلے سے وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، اور میں بہت پریشان تھا اپنے بھائی کے لیے، آیا کہ وہ ہمیں وہ بتاتا کیوں نہیں ہے۔ کہنے لگا ایک رات تقریباً 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا، مجھے اچانک فون آتا ہے اور مجھے روتے ہوئے بتاتا ہے کہ بھائی مجھے بچا لو، مجھ سے زندگی میں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جس سے میں آشنا نہیں تھا۔ میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح ایسی کیا بات ہے؟ کہنے لگا جس عورت سے میں نے شادی کی ہے وہ اس دنیا کی عورت نہیں، مطلب کہ وہ موہنی ہے، اور میں نے اس کو کسی کام سے کسی جگہ پہ بھیجا ہے، وہ ابھی آتی ہوگی۔ کہنے لگا بھائی یہ میری آخری ہو سکتا ہے بات ہو، کیونکہ یہ راز میں نے فاش کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھے زندہ نہ چھوڑے، تو مجھ سے کوئی ایسی خطا ہوئی ہو، مجھے چاہیے تھا، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہتے تھوڑی دیر ہوئی تھی، اس کی کال کٹ گئی، میں بھاگتا ہوا گاڑی نکالی، اس کے گھر گیا تو دروازہ لاک کیا لیکن کوئی بھی کھول نہ رہا۔ بالآخر دروازہ ہم نے توڑا، رات کو لوگ نکل آئے، کیا مسئلہ ہے، توڑا، اندر دیکھا تو کہنے لگا اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور اس کی گردن پہ کسی بڑے بڑے ہاتھ سے نشان تھے، گلا گھٹنے کا، اور ناخن کے نشان بھی تھے اس کے جسم میں۔ اور میں نے اپنے بھائی کو گلے سے لگایا، اور جب یہ وقوع دیکھا بس مجھے یہیں تک بات معلوم تھی کہ اس نے کسی عورت کا ذکر کیا تھا، موہنی کا۔ یہ واقعہ کہتے میری آنکھوں سے سامنے یہ جو واقعہ گزرا ہے، میں دوسروں کو بھی یقین دلاتا ہوں، کوئی بھی ایسے کسی بھی کتب سے کسی بھی ریجن کا کوئی بھی عمل نہیں پڑھنا چاہیے ایسے، نہ جانے وہ کون سی چیز تھی، موہنی تھی یا کیا تھا، کچھ پتہ نہیں۔ اسی طرح اس کی موت ہوئی تھی۔ تو آج کی کہانی میں میرے تمام دیکھنے والوں، ہمیں کیا معلوم ہوا آج کی اس کہانی میں جو حقائق مبنی تھی، کوئی بھی بنا استاد بنا تحقیق کیے کہ چند دنیاوی سکون کی خاطر انسان اپنی زندگی بھی گنوا بیٹھتے، تو ہمیں کوئی بھی ایسے عمل اس طرح نہیں کرنے چاہیے جب تک مکمل اس کی معلومات نہ ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے، تب تک آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیے، شیرازی ہارر سٹوریز۔ اللہ حافظ۔